بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے اور یہ واقعہ 10 نبوی میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 9 سال تک دعوت و تبلیغ دی، لیکن کفار کی ہٹ دھرمی اور اسلام دشمنی کی وجہ سے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا تاکہ وہاں کے امراء اور روسا کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ طائف کا علاقہ سرسبز و شاداب، زرخیز اور بارونق ہے، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ طائف کے شہر اور قرب و جوار میں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آباد تھے جو بت پرست تھے۔ جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت ترین دشمنی پر اتر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف کے لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے پہنچے تاکہ یہاں کے لوگ اسلام لائیں اور اسلام کو قوت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے طائف کے 3 سرداروں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن ان بد قسمتوں کی بد نصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا، تجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تیرے سوا اسے دوسرا کوئی نہیں ملا۔ دوسرے نے کہا، اگر تجھ کو خدا رسول بناتا تو یوں ہی تو پیدل جوتیاں چٹکھاتا پھرتا۔ تیسرے نے کہا، ہم تجھ سے کلام نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر تو اپنے قول کے مطابق اللہ کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے بات کی جائے۔ سرداروں نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ شہر کے شرارتی اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تالیاں بجائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور پتھر مارے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے سوز و گداز، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیس نے نالہ فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے
کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عتاب نازل ہو، تجھ ہی کو منانا ہے، اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ یہاں سے اٹھے، قرنس ثعالب پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین جلوہ افروز تھے، اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، آپ نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب کا سب دیکھ اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہیں، آپ حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں، میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں، مکہ کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مخلوق کے لیے زحمت نہیں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ زخموں سے چور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس باغ کے مالک دو بھائی شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا تو اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور کھائے تو عداس کو عجیب لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداس نے پوچھا، آپ نے یہ کیا کلمہ کہا تھا؟ میں نے تو ابھی تک کسی کی زبان سے ایسا کلمہ نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے پوچھا، اے عداس، تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے عرض کیا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو؟ یونس بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ محنت کا ثمر کچھ عرصہ بعد بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔